قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ معزز محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جن کے والدین ہوتے ہیں اگر باحیات ہیں تو وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ احکامات رکھے کہ جن کے والدین ہیں نا تو آپ نے ان کی خدمت کر لینی ہے، آج دنیا میں خدمت کر لینی ہے۔ اگر دنیا میں خدمت نہیں کی ان کی تو پھر آپ کے لیے تمام دروازے آخرت کے بند کیے جائیں گے، پھر جنت کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا اور جنت میں رہنا بھی آپ کا بند ہو جائے گا۔ باپ جنت کا دروازہ ہے نا، حضور نے حدیث میں فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ دیا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھے سے پیش آئیں، نیکی کرو والدین کے ساتھ۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے تک پہنچ جائیں نا، والد کا انتقال ہو گیا یا والدہ کا، یا ایک بچہ یا دونوں ابھی موجود ہیں، باحیات ہے اور تیرے نزدیک وہ تیرے پاس رہتے ہیں، کہاں پہنچ جائیں بڑھاپے تک، بڑھاپے میں تیرے پاس ہیں، فرمایا تو ان سے کبھی اف بھی نہ کہنا، کبھی ان سے اف نہ کہنا، کہ کبھی ان سے تلخ لہجے میں بات نہ کرنا، اپنا لہجہ تلخ نہیں کرنا ان کے سامنے، عاجزی اور انکساری سے پیش آنا، فرمایا، اور اپنے بازوؤں کو جھکا دینا ان کے سامنے، عاجزی اور انکساری، اور جب کوئی بات کرے نا تو ان کے بہت بہتر ان کے لیے بات کریں، ان سے بہتر نرمی سے بات کریں۔ اور یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہے کہ اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں میرے پر رحم فرمایا، اس طرح تو ان پر رحم فرما۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے بارے میں فرماتا ہے کہ والدین اگر جس کے ہیں تو کبھی اف نہ کہنا، ان کے سامنے اپنی تمام طاقتوں کو، تمام شہرتوں کو جھکا دینا، ان کے قدموں میں رکھ دینا، کیونکہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب جب یہی دونوں اگر ناراض ہوئے بندے سے تو پھر یہ کیسے کھلے گی جنت، ہم جنت تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان سے اف نہ کہنا کبھی بھی۔ اگر ماں باپ ظالم بھی ہونا، حضور نے حدیث میں فرمایا، تب بھی آپ ان سے کچھ نہ کہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، فرما برداری کریں، ان کی فرما بردار بنیں ان کے، یہ آپ کا حق ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ ناراض ہوتا ہے پتہ ہے بندے سے کب؟ جب اس کے والدین ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ راضی ہے اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں۔ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں، ہم انہیں کتنا ان کے پکش میں بات کرتے ہیں۔ آج تو حال یہ دیکھا جاتا ہے شادی کے بعد والدین کی کوئی قدر نہیں رہتی، کوئی قدر نہیں رہتی، والدین کو کھینچا تانی ہوتی ہے کہ آج بچہ کہتا ہے آج تو رکھ، بچہ کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے تو رکھ، دوسرا بیٹا کہتا ہے تو رکھ لے، میرے بس کی نہیں۔ اور یہ وہی والدین ہیں جنہوں نے تم 4 بھی تھے 10 بھی تھے پھر بھی پال کے تمہیں بڑا کیا، تمہیں بولنا سکھایا، ادب سکھایا، تعلیم دی، اس کے بعد بھی تم نخرے میں آ گئے، شہرت آئی، دولت آئی تو والدین کو بھلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اٹھائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی اٹھائیں گے۔ پھر بارگاہ اقدس میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نماز اپنے وقت پر ادا کرنا یہ سب سے محبوب ہے۔ فرمایا پھر کون سا یا رسول اللہ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا، یہ سب سے بہتر عمل ہے اللہ کے نزدیک، والدین کی خدمت کرنا بڑا بہتر عمل ہے۔ فرمایا پھر کون سا یا رسول اللہ؟ پھر یا رسول اللہ پھر کون سا ہے؟ فرمایا پھر کون سا؟
فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں بندہ جہاد کرے، لڑائی کرے، یہ اللہ کے نزدیک پسند ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ۔ والدین زندہ ہوں یا فوت ہو جائیں تب بھی ہم ان کے لیے خدمت ہماری باقی رہتی ہے، چاہے وہ باحیات ہوں چاہے وہ دنیا سے رحلت فرما گئے ہوں۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کی خدمت باقی ہے؟ کچھ رہ گیا کہ ہم ان کے لیے کچھ پیش کر دیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، کہا ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے مغفرت، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ فرمایا اور ان کے بعد جو انہوں نے وعدے کیے ہیں کسی سے، فرمایا ان کو پورا کریں، اور فرمایا ان کے رشتہ داروں سے تعلقات اچھا کریں، ان کا دوستوں کا احترام رکھیں۔ اگر والدین چلے گئے، ان کے دوست اگر آپ سے ملتے ہیں کبھی تو ان کا احترام رکھیں۔ فرمایا احترام رکھیں والدین کے دوستوں کا بھی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا اس پر؟ صحابہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا کرتے؟ حضرت ابن عمر ایک شخص فرماتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر طواف کراتا تھا، آ کر کے لے کر کے کاندھے پہ یمن سے آیا اور طواف کرا رہا تھا ماں کے حق ادا کرنے کے لیے، تاکہ میرے ماں کا حق ادا ہو جائے، اور پوچھا اے ابن عمر یہ بتائیں میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو نے ابھی حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا اے صاحب تو نے ابھی حق ادا نہیں کیا ہے، تیرے جنا ہے نا، تجھے بڑا درد ہوا ہے، تیری ماں کو بڑا درد ہوا ہے تجھے دنیا میں لانے کے لیے۔ فرمایا اس کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ کہا پوری زندگی اگر ماں کی خدمت کرے نا پھر بھی ہم ادا نہیں کر سکے اس کا حق۔ حضرت ابو ہریرہ والدہ کی خدمت کرنے میں بڑے مشہور تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب بھی گھر سے باہر نکلتے نا تو والدہ کو سلام پیش کرتے اور کہتے میری ماں اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، جیسے تو نے مجھے نا بچپن میں تو نے مجھ پہ رحم کیا، اللہ تعالیٰ تجھ پہ بھی رحم کرے۔ فرمایا اور والدہ پھر جواب میں اس کو جواب دیتی، حضرت ابو ہریرہ کو جواب دیتی کہ اے بیٹے اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی رحم کرے، جیسے تو نے میری خدمت کی ہے، جیسے تو نے میری خدمت کی، اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ تجھ پر بھی رحم کرے۔ پھر حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نا میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، گھر میں پانی نہیں تھا، پانی ختم ہو گیا تو میں پانی کی تلاش میں باہر نکل گیا۔ کہتے ہیں بعد مجھے بہت تھوڑی دیر ہو گئی آنے میں، تو ماں رات ہو چکی تھی تو سو گئی تھی میری ماں۔ کہتے ہیں میں نے پانی ہاتھ میں رکھے ہوئے اور میں سرہانے کھڑا رہا، ان کے رات بھر کھڑا رہا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں جاگنے کا انتظار کر رہا تھا کہ جاگے تاکہ ترنت میں پانی دے دوں، جب آنکھ کھولی فوراً پانی دے سکوں۔ صبح والدہ نے دیکھا تو بہت دعا دی بایزید بستامی کو۔ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، صوفیاء میں بڑا مقام ہے ان کا۔ اس طرح سے صوفیاء اپنی والدہ کی خدمت کر کے بڑا مقام حاصل کیا ہے انہوں نے۔ حضرت امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا مقام رہا، سب سے بڑے ولی بنے والدہ کی خدمت کرنے کے لیے۔ تاریخ میں آتا ہے حضرت امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو خود نہیں بتایا کرتے، بلکہ دوسرے حضرت کے پاس لے کر جایا کرتے۔ جب حضرت دیکھتے حضرت آپ کیوں آئے ہیں، آپ تو خود بھی اپنی ماں کو یہ مسئلہ بتا سکتے تھے، ہم تو آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں دینی معاملات میں۔ تو کہا والدہ ہے، یہ والدہ ہے، یہ جو کہتی ہیں میں حکم مانتا ہوں ان کا۔ تو یہ بڑا مقام رہا، والدین کی خدمت سے بڑے صوفی بن گئے لوگ، بڑے اللہ نے بڑا مقام دیا ان کو۔ تو والدین جن کے زندہ ہیں نا تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، ورنہ ہمیں پتہ ہے کیا کرنا پڑے گا۔ اگر والدین جن کے دنیا سے رحلت فرما گئے تو انہیں ملنے کے جانے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ قبرستان کچھ لوگ تو جاتے بھی نہیں، ملنے جانا پڑتا ہے قبرستان۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں۔ تو آج اگر والدین زندہ ہیں ہمارے تو ہم خدمت کریں، ان سے کبھی تیز آواز میں بھی بات نہ کریں، ورنہ ہم اپنے جنت کا دروازہ بند کر رہے ہیں، اپنی جنت کو برباد کر رہے ہیں۔